اور شب برات کی خصوصیت یہ ہے کہ شب برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ مغرب ہی سے جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے ویسے ہی اللہ کا اعلان ہوتا ہے جو مانگنا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. اور اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے. یعنی عوام کی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے. پہلے آسمان پر جلوگر ہوتا ہے اپنی شان کے لائق, آسمان دنیا پر جلوگر ہوتا ہے اپنی شان کے لائق, اس کے انوار و تجلیات کی خصوصی توجہ ہوتی ہے آسمان دنیا پر, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے آج تم مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا. لیکن مانگنے والوں کو چاہیے کہ وہ یقین سے مانگے. فرشتے پورا سنا دیتے ہیں کہ اس سال میں کیا ہوگا, کہاں بارش ہوگی, کہاں نہیں ہوگی, کہاں امن ہے, کہاں جنگ ہے, کہاں بیماری ہے, کہاں صحت, کون کیسا وقت گزارے گا, کب مرے گا. 15 شعبان میں اللہ کے ہاں تو سب کچھ موجود ہے, لکھا ہوا ہے, لیکن جیسے گورنمنٹ بجٹ پیش کرتی نا پورے سال میں یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, چیزوں کے ریٹ اور باقی ساری چیزوں کا اعلان ہوتا ہے, اسی طرح میرا اللہ اس رات پورے سال کا اعلان فرماتا ہے. شب برات جو ہے اس کو کہا گیا ہے اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اس کو بخشتا ہے. برات اللہ تعالیٰ جہنم سے ان کو رستگاری عطا فرماتا ہے. نماز رات کی عبادت تو ہر رات میں بہت اعلیٰ ہے. چلیے اگر اور دنوں میں نہیں ہوتا اس رات کو آپ کو, کیونکہ حضور نے بھی استغفار کیا خاص طور پر جا کر جنت البقیع میں, تو اگر آپ بھی کریں, نماز پڑھیں اور استغفار کریں تو کیا ہے, بہت اچھی بات ہے, تو کوئی حرج کی بات ہے ہی نہیں. لیکن اسے کوئی تہوار کی طرح منانا, پٹاخے چھوڑنا اور جو ہے وہ روشنی کرنا, یہ بھارت صحیح نہیں ہے. روزہ بھی چونکہ 15ویں شب ہوتی ہے, 15واں دن ہوتا ہے, پھر اس اعتبار سے حضور کے معمولات میں تھا کہ آپ ہر مہینے کی 13, 14, 15 تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے. تو اگر آپ یہ نیت کر کے روزہ رکھ لیتے ہو, کیا کہنے ہیں, نور علی نور ہے. روزہ کسی وقت بھی نفلی روزہ رکھا جائے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. شب برات کی عبادت اور روزے کا حکم, کیا 15 شعبان کی کوئی عبادت ہے؟ جو لوگ 15 شعبان کی رات اسپیشل جاگ کر عبادت کرتے ہیں اور روزے کا بھی اہتمام کرتے ہیں, کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ انجم سیالکوٹ. 15 شعبان کا روزہ تو کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے, اس لیے اس کو تو چھوڑ دینا چاہیے اس کو, اور کیونکہ ضعیف حدیث سے بہرحال کسی عمل کا ثبوت نہیں ہوتا. 15 شعبان کے روزے کے بارے میں جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے, تو اس سے عمل ثابت نہیں ہوتا, اور باقی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے. اور 15 شعبان میں بہت اختلاف ہے علماء کا کہ یہ اس کی رات کی کوئی فضیلت ہے بھی یا نہیں. بہرحال جمہور اس کی فضیلت کے قائل ہیں, تو اگر کوئی اس کی فضیلت کی بنیاد پر عبادت کرنا چاہے تو عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے, جیسے چاہیں عبادت کریں, بلکہ مخصوص طریقہ ایجاد کر لینا یہ بدعت ہے. شب برات کے بارے میں یعنی 14 اور 15 کی درمیانی رات, جسے ہم 15ویں رات کہتے ہیں شعبان کی, جو کلیم کیا جا رہا ہے نا کہ اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں, رزق لکھ دیا جاتا ہے, کس نے مرنا ہے, کس نے پیدا ہونا ہے, یہ ساری باتیں لکھ دی جاتی ہیں. یہ سارے کے سارے کلیم, حتیٰ کہ یہاں تک کلیم کیا جاتا ہے جی قرآن 2 دفعہ نازل ہوا ہے, ایک دفعہ لوح محفوظ سے جو ہے وہ پہلے آسمان پہ, اور اس کے بعد پہلے آسمان سے نیچے, وہ کہتے ہیں وہ جو پہلے والا اوپر والا حصہ نازل ہوا ہے وہ بھی اس رات میں ہوا ہے. یہ سارے کے سارے کلیم قرآن کی روح سے بالکل غلط ہے. قرآن حکیم کو آپ پڑھیں گے تو یہ سارے کے سارے کلیمز آپ کو شب قدر کے بارے میں ملیں گے. قدر کا مطلب ڈیسٹنی کی رات, جو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں آتی ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ یاد رکھیے, یہ برات لفظی عجیب ہے. تو 15 شعبان بولی نا, لیلۃ البرات کیوں بول رہے ہیں؟ تو جو اگر چیز منانے کی ہوتی, عبادت کی ہوتی, جاگنے کی ہوتی, تو رسول اللہ کیا نام نہ دیتے اس کو؟ عید الفطر کو نام دیا گیا, عید الاضحیٰ کو نام دیا جا رہا ہے, لیلۃ القدر کو نام دیا جا رہا ہے, تو کیا رسول اللہ ایک ایسی افضل رات کو نام نہ دیتے اور خالی 15 شعبان کے اوپر ڈیپینڈ کر کے چھوڑ دیتے؟ سمجھ لیجیے ایک رات ہے, سمجھے شب قدر ہے, تو 21 رمضان کو ہو سکتی ہے, 23 ہو سکتی ہے, 25 ہو سکتی ہے, 27 اور 29 ہو سکتی ہے. تو اس کا سگنیفیکنس ہے, تو ایک نام بھی ہے اس کا کہ بھائی لیلۃ القدر, تلاش کرو اسے, ہے نا. یہاں کیا ہے, نام ہی غائب ہے. کوئی حدیث کی ذخیرے میں بتا دے کہ رسول اللہ نے 15 شعبان کو لیلۃ البرات, شب برات کا نام دیا ہو, تو یہ نام بھی خود ساختہ ہے. جب نام خود ساختہ ہے تو باقی سب چیزیں سمجھ جائیے آپ کیا ہوں گی. پھر نام ہی خود من گڑھتے ہمارا بنایا ہوا ہے. تو اللہ کے لیے اللہ کی کتاب کی تفسیر اپنی من مانی مت کیجیے, اور کسی مفسر نے اس کا معنی یہ نہیں لیا کہ یہ سوائے ان کے جنہوں نے مختلف عجیب و غریب دعوے کر رکھے ہیں, جن کو اہل باطن جن کو کہتے ہیں, جن کے سامنے ظاہر نہیں, ان کو باطن علم ہوتا ہے, ان کے نزدیک یہ تفسیر میں آتا ہے 15 شعبان. اس کے علاوہ کسی نے بھی اس کو, بلکہ علامہ ابن کثیر نے کہا یہ تو قدر ہی ہے, یاد رکھیے مکمل طور سے, اس لیے کہ قدر کی تفسیر ہے. سورہ جو لیلۃ القدر ہے اسی وہ رات چونکہ مبارک ہے, یہاں اس کا ایک صفت کا تذکرہ ہو رہا ہے, وہاں نام کا تذکرہ ہو رہا ہے, اور سورہ بقرہ میں وہ کب آتی ہے, رمضان کا تذکرہ ہو رہا ہے. تینوں باتیں آتی ہیں. تو قرآن سے یہ رات ثابت نہیں, یاد رکھیے. تو کوئی اب خواہ کسی کو باور کرنے کی کوشش نہ کریں.